بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے جی کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور میری اطلاعات یہ ہیں، جب ڈاکٹر علوی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا تو اس ٹویٹ کو بڑا کرٹیسائز بھی کیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے ہاسپٹل وزٹ کیا تھا اس دن۔ اب اس میں نے کوشش کی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے ذرائع سے معلوم کر سکوں، لیکن پریزیڈنٹ ہاؤس کے ذرائع نہ تو اس کی کنفرمیشن دے رہے ہیں، نہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، بٹ دین اگین میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس دن انہوں نے ہاسپٹل وزٹ کیا تھا۔ ابھی ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور میرے خیال میں اس سے اگلے 24 گھنٹے کے اندر ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ ہم اس پہ دعا گو ہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں جناب، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ایک اور بات کی جا رہی ہے جناب کہ ڈاکٹر علوی صاحب جو ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں، وہ شاید اپنی جب مدت ان کی پوری ہو جائے گا، ان کا ٹینیور جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد شاید وہ استعفیٰ دے دیں، یا پھر وہ جناب کنٹینیو رکھیں، لیکن میرے ذرائع، میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو رکھیں گے، وہ آفس میں رہیں گے، اور پریزیڈنٹ کو آفس سنبھالے رکھیں گے اس وقت تک جب تک نیا پریزیڈنٹ اپوائنٹ نہیں ہو جاتا۔ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جناب اپنے عہدے پہ قائم رہتے ہیں اپنا ٹینیور ختم ہونے کے بعد بھی، تو اس پہ ڈیفینیٹلی جو چیئرمین سینٹ ہیں سنجرانی صاحب، ان کو دکھ تو ہوگا، کیونکہ ان کی کوشش تھی اور وہ چاہتے یہ تھے، ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب پریزیڈنٹ کا عہدہ پرماننٹلی سنبھال لیں۔ ابھی شاید یہ ممکن نہ ہو سکے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن ابھی شاید ان کی یہ جو خواہش ہے سنجرانی صاحب کی، چیئرمین سینٹ صاحب کی، وہ پوری نہ ہو سکے۔ اینی ویز تھوڑا سا آگے چلنا چاہیں گے جناب، اور تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا میں، اور بات کی جا رہی ہے جناب کہ ڈار صاحب نے کہا جناب کہ میں جب گیا پاکستان چھوڑ کے تو اس وقت جناب ڈالر ٹھیک تھا، اور جیسے ہی میں پاکستان کو چھوڑ کے گیا تو اس وقت جناب چھپے ہوئے ہاتھوں نے جناب ڈالر کی قیمت بڑھا دی۔ وہ چھپے ہوئے ہاتھ کون سے ہیں ڈار صاحب، وہ ذرا بتا دیجئے، کیونکہ بہتر یہی ہوگا، کیونکہ ہم جاننا بھی چاہیں گے کہ وہ چھپے ہوئے ہاتھ ہیں کون سے۔ اور آپ کے جانے کے بعد ایک دم جناب ڈالر جو ہے وہ جناب اوپر چلا گیا۔ آپ نے جس جگہ پہ یہ سٹیٹمنٹ دی کہ چھپے ہوئے ہاتھوں نے ڈالر اوپر پہنچا دیا جب آپ چھوڑ کے گئے ملک کو، تو جب آپ آئے تھے تو آپ اس وقت تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ ڈالر کی ایکچول پرائس جو ہونی چاہیے وہ جناب 200 سے نیچے ہونی چاہیے۔ تو جب 200 سے نیچے ہونی چاہیے تھی تو آپ کے ٹینیور میں پھر وہ جو چھپے ہوئے ہاتھ تھے، تو دیٹ مینس کہ وہ چھپے ہوئے ہاتھ اس وقت بھی یہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے، کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی ڈالر اوپر ہی جاتا رہا، نیچے تو نہیں آیا ایز سچ۔ تو اگر ایک آدھ دفعہ نیچے آیا بھی ہوگا تو وہ کوئی اتنی اس کی امپورٹنس نہیں ہے۔ سو وہ چھپے ہوئے ہاتھ کون سے ہیں ڈار صاحب، وہ ہم جاننا چاہیں گے۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں جناب میں دوبارہ آؤں گا تو سب اچھے کی رپورٹ ہو جائے گی، اور جناب سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اب جناب آپ اچھی اکانومی جو ہے بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ تو وہ ذرا ہمیں ایکسپلین کر دیں، کیونکہ ہم ذرا تھوڑے سے ناسمجھ ہیں، اور ہمیں ذرا سمجھا دیں آپ تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، تو تاکہ ہم ذرا تھوڑا سا آگے لے کے چیزوں کو چل سکیں اور عوام کو بھی سمجھا سکیں، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، اور آپ جیسے ہی ملک چھوڑ کے جاتے ہیں ڈالر اوپر چلا جاتا ہے، اور چھپے ہوئے ہاتھ ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ چھپے ہوئے ہاتھ ہیں کون سے، میں وہ جاننا چاہوں گا۔ اینی ویز جب بھی آپ بتانا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن جتنا جلد بتا دیں اتنی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اور پھر جناب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جناب کہ جناب یہاں پہ بڑی تشویش ہے، ڈار صاحب چلے جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں، جیسے ہی حکومت ختم ہوتی ہے تو آپ نے روک لینا تھا خواجہ صاحب ان کو، ایسی اتنی بڑی تو کوئی گل نہیں سی، تسی کہندے کہ نہیں جی ڈار صاحب تسی نہیں جانا، تو ڈار صاحب کہ جا سکتے تھے، ڈار صاحب تو آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا آپ ڈار صاحب کو روکتے خواجہ صاحب۔ اور ویسے بھی آپ ڈیفنس منسٹر رہ چکے ہیں، آپ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور آپ کی بڑی ویلیو ہے، آپ کی بڑی آپ بڑا اسرٹ کرتے ہیں پارٹی کے اندر، تو آپ کو چاہیے تھا آپ انہیں روک لیتے۔ ابھی بھی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ رات کو میں نے ایک مسلم لیگ نون کے بہت بڑے لیڈر ہیں،
اور میں نے ریکویسٹ کی، کسی کھانے پہ ملے مجھے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب منو دسو کہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو جو ڈیٹ دی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس ڈیٹ پر واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو میں نے پھر ریپیٹ کیا، میں نے کہا شاید میری بات سمجھ نہیں آئی انہیں۔ تو میں نے جب دوبارہ ریپیٹ کیا، ان صاحب سے پوچھا، میں کہا جی منو دسو تو صحیح کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 15 اکتوبر کی جو ڈیٹ دی ہے اس پہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تسی منو بہت ہی بھولے لگتے ہو۔ میں کہا نہیں جی میں بھولا تو نہیں ہاں، لیکن سمجھ نہیں آئی، تسی جواب دیو گے تو منو سمجھ آئے گی نا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ میرے سے 2 دفعہ ایک سوال پوچھیں گے اور میں آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دوں گا تو اس کا کیا مطلب ہوا۔ میں کہا جی بڑی مہربانی، میں تاڑی گل سمجھ گیا۔ سو وہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک ایسا گروپ بھی موجود ہے، اور جس کے اندر میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ان صاحب کا، اور اس کی وجوہات ہیں کیونکہ وہ ایک انہوں نے کنفائڈ کیا ہے میرے میں، تو میں نہیں اس قسم کی کوئی بات کر سکتا، ان کو کوٹ نہیں کر سکتا، اس وقت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ پھر یہ آپ کی صرف رائے ہے، یہ آپ کی اوپینین ہے، یہ آپ کی سوچ ہے صرف، یہ باقی لوگوں کی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ میجورٹی جو لوگ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ تو میں نے کہا جی باقی جو لوگ ہیں جن کی تعداد آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کم ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں آئیں۔ تو کہتے ہیں جی وہ چاہتے ہیں اور میاں صاحب ان کی بات سننا چاہتے ہیں، میاں صاحب ان کی بات ماننا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ، لیکن دا پوائنٹ از کہ میں یہ چاہتا ہوں، یعنی کہ وہ صاحب کہہ رہے تھے بہت بڑے لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے، پائنیئرز میں سے ہیں وہ، اور انہوں نے کہا جناب کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب واپس نہ آئیں، اس وقت ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی پارٹی کے اندر اگر وہ آئیں گے تو جان پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کسی اور وقت ڈال لینا آپ جان۔ میں کہا جی میں نہیں بات کر رہا، یہ تو آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پارٹی کے اندر جان پڑ جائے گی میاں صاحب آئیں گے اگر۔ تو انہوں نے کہا جی فی الحال میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا جی ادھر تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہونے والا ہے۔ میں کہا جی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تو مجھے تو پتہ چلا تھا کہ 30-40 لوگوں کی ایک لسٹ ہے، اور اس کے اندر کچھ پولیٹیشنز ہیں، کچھ بیوروکریٹس ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ان کے نام ہیں، اور ان پہ ہاتھ پڑنے کی میں نے بات کی تھی، اور کچھ عرصہ پہلے سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ان پہ ہاتھ پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے جن کا نام لیا تھا وہ صرف ان کا تعلق صرف ایک پارٹی یا ایک گروپ سے ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ اوور آل اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہونے والا ہے۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اگر کنٹینیوٹی سے جاری رہے تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اندر بریک لگ جائے اور اکراس دا بورڈ نہ ہو اگر پروسیس اکاؤنٹیبلٹی کا، تو پھر پرابلمز ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس بار میرے اندازے کے مطابق اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے اکراس دا بورڈ ہوگا۔ تو میں نے کہا جی واٹ اباؤٹ ادر تھنگس؟ انہوں نے کہا ادر تھنگس سے مراد؟ میں نے کہا جی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو پھر جناب اکنامک سٹیبلٹی ہوگی، اور اکنامک سٹیبلٹی ہوگی تو پھر آگے کام چلتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ضروری ہے۔ اب یہ مسلم لیگ نون کے پائنیئر ہیں، پائنیئر، اور ابھی بھی مسلم لیگ نون کے اندر ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اینڈ وی آر فار اٹ۔ اور یہ جو لوگ حکومت ختم ہوتی ہے جن انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب ہو یا ڈار صاحب ہو، حکومت ختم ہوتی ہے تو ہفتہ نہیں گزرتا اور یہ جناب ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب واپس آئیں، واپس آ کے جناب یہ لوگ سنبھالیں کہ لوگوں کا جو غصہ ہے، غم، غصہ، تکلیف، اس کے اندر ہمارے ساتھ ساتھ کھڑے ہوں، شولڈر ٹو شولڈر ہمارے ساتھ آ کھڑے ہوں تاکہ پتہ چلے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں آنا چاہ رہے فی الحال، اور کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ اس لیے نہیں آنا چاہ رہے کہ غم و غصہ ہے۔ اینی ویز لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم، بیکاز ہمارے جو پولیٹیکل سینیریو ہے، ہمارے پاکستان کی جو پولیٹیکل سینیریوز ہیں، پولیٹیکل سچویشن ہے، بڑی فلوئڈ ہوتی ہے، اور 48 آور سے زیادہ پریڈکٹ کرنا چیزیں بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ چینجز آتی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں جاتے جاتے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے
کہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں وہ چیئرمین شپ کا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ چیئرمین شپ کا عہدہ پی ٹی آئی کا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کو جناب نیا چیئرمین اپوائنٹ کرنا پڑے گا۔ اور جیسے میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ وہ نیا چیئرمین اپوائنٹ کرنے کے لیے انہوں نے 2 نام دیے ہیں، ایک صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں پروبیبلی، اور ان کو وہ انڈر گراؤنڈ ہے فرام ڈے 1، اور دوسرے صاحب جو ہیں بڑی سختیاں کاٹ کے جیل کاٹ کے باہر آ چکے ہیں۔ سو اگر ان دونوں میں سے اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو راضی سے مراد وہ لوگ راضی ہوتے ہیں، یعنی کہ پرویز الہی صاحب راضی ہوتے ہیں، تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن پرویز الہی صاحب میرے خیال میں اس وقت ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں، اور اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے انہیں یا نہیں ہوتی، دیٹ از یٹ ٹو بی سین۔ لیکن پرویز الہی صاحب پریس کانفرنس نہیں کریں گے، اس کے لیے وہ کنونسڈ ہیں کہ جناب میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ تھینک یو۔